بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہمارے دین میں اللہ نے ہماری تمام ضروریات کی چیزوں کو بیان فرمایا. دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری زندگی میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ان کو بھی بیان فرمایا. ہمارے مرنے کے بعد جن مسائل کی ہم ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی بیان فرمایا. کسی بھی معاملے میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. ہر شعبے میں، ہر معاملے میں دین نے ہمیں رہبری فرمائی، ہمیں راستہ دکھایا کہ دیکھو یہ ہے راستہ، اس راستے پر چلو تمہیں کامیابی ملے. تجارت کرنا ہو تو اس کے لیے بھی راستہ بتایا. رہن سہن بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرمائی. پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی، ہدایتیں دی. اور استنجا کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی. غسل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی. تو دین کے کسی بھی معاملے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا، ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، مگر ہم لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم میں سے تو بہت سے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں اس معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں. تو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہی ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی اگر مر جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کے وارثین کیا تصرف کر سکتے ہیں، اس کے وارثین میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس کو اللہ نے کچھ تفصیل سے بیان فرمایا. سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں لڑکوں کو بھی حصہ ہے، لڑکیوں کو بھی حصہ ہے، عورتوں کو بھی حصہ ہے. ورنہ تو آج کل معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف لڑکوں کو، مردوں کو حصہ ہے، عورتوں کو حصہ نہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے ان کا نکاح کرا دیا، نکاح پہ اتنا خرچ کرا دیا، اب مال چھوڑے ہوئے مال میں باپ کے جائیداد میں بھی حصہ دینا کیا؟ اس طرح کا سوال آتا ہے. ایسا نہیں ہے.
اللہ نے ان کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا. ہاں البتہ لڑکوں کو مردوں کو ڈبل حصہ ہے، لڑکیوں کو ایک حصہ. اب اس پر ہمارے دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، اشکال کیا جاتا ہے. دیکھو اسلام میں برابری نہیں ہے، مردوں کو ڈبل ہے، عورتوں کو سنگل ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہے. وہ لوگ عورتوں کو کیا بھی دیتے نہیں، اس پہ کیا بھی اشکال نہیں ان کو. اب اسلام کیا بولتا ہے؟ ایک حصہ ہے، مرد کو 2 حصہ ہے بولتا ہے. تو اب اس پہ اشکال، اس پہ اعتراض. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے میں ہمیں چون و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں. اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ ایسا کیوں کرے، ایسا حکم کیوں دیا، نہیں پوچھ سکتے. اللہ ہم سے زیادہ جاننے والا، ہم سے زیادہ حکمت والا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے، اس میں ضرور خیر ہوگا، بھلائی ہوگی. ایک ایمان والے کو اس طرح سے ماننا اللہ کے حکم کا. اب اس میں ڈھونڈنا نہیں، کئی کو یہ، کئی کو وہ، کئی کو. ایک تو یہ. پھر بھی بعض لوگ کیا پوچھتے ہیں، کیا ہے اس کی کیا حکمت ہے کر کے پوچھتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دیا ہے. لڑکوں کو ڈبل حصہ، لڑکیوں کو سنگل حصہ کیوں ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں تو برابر ہی ہے دونوں کو حصہ. کیسے؟ اب یہاں بیٹے کو ڈبل حصہ مل گیا. اب وہ بیٹی جو ہے وہ کسی کی بیوی بنے گی. اب اس کا جو شوہر ہوگا اسے اس کے باپ کے میراث میں ڈبل ملے گا. اب یہاں سے اسے سنگل مل گیا، پورا 3 ملا، میاں بیوی کو 3 مل گیا. اب یہاں بیٹے کو ڈبل ملا ہے، اس کی بیوی عورت ہونے کی وجہ سے اسے اس کے باپ کے حصے میں سے 1 ملے گا. تو یہاں بھی 3، وہاں بھی 3. ذرا غور کرے تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ برابری ہے. ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ بولے کیا، اس سے بڑھ کو کیا بھی نہیں آنا. اللہ بولے تو ضرور اس میں خیر ہوگا، اس میں بھلائی ہوگی. سمجھ پھر بھی تسلی کے لیے یہ جواب ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. اس کے علاوہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لڑکیوں کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کا نفقہ، بیوی کا نفقہ کون دینا ہے؟ بچوں کو کھانا پلانا، پہنانا، گھر میں ٹھہرانا، بیوی کو کھانا پلانا، یہ سب کرنا کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے. تو اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے. اس کے اوپر اس کے بچوں کو کھانا پلانا اس کے اوپر واجب ہے کیا؟ باپ کے اوپر واجب. لڑکی کے اوپر اس کے شوہر کو کھانا پلانا، اس کو جو ہے اس کے انتظام کرنا، رہنے کا، سہنے کا، کپڑا دلانے واجب ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ نے اس کے اوپر نہیں رکھا. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو کیا ہونا چاہیے؟ لڑکے کو، مرد کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کا حکم ہے للذکری مثل حظ الانثیین. ایک آدمی مر گیا، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی. تو وہ آدمی کا جتنا بھی حصہ جائیداد ہے، مال ہے، بینک بیلنس جو بھی ہے، سب کو جوڑیں گے، جمع کر کے پورے مال کو 3 حصہ کریں گے. 3 حصہ کر کو 2 حصہ بیٹے کو دیں گے، 1 حصہ بیٹی کو دیں گے. اب ایسا اب بیٹے 2 ہیں، بیٹی 2 ہے، 2 بیٹے 2 بیٹی. تب بیٹوں کو ڈبل، تو 4 ہو گئے. بیٹی سنگل، 2 بیٹیاں ہیں تو 2. تو پورا 6 حصہ کریں گے. 6 حصہ کر کو بیٹوں کو 2 دیں گے، بیٹیاں کو 1 دیں گے. تو یہ ہے طریقہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک. اگر لڑکیاں، صرف لڑکیاں ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، ان کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 2/3 ہے، 2/3. یعنی مرد بچے کون بھی نہیں ہیں، صرف بیکو بچے ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے کون بھی نہیں ہیں.
دو ہیں یا دو سے بھی زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں باپ جو مر گیا ہے نا، اس کے پورے مال میں سے اس کا پورے مال کو 3 حصہ کریں گے، 3 حصہ کر کو 2 حصہ وہ بچوں کو دے دیں گے، 2 رہے تو 2 دے دیں گے، 2 سے زیادہ رہے تو بھی 2 دونوں بانٹ لینا آپس میں۔ اب وہ جو باقی ہے، اب وہ دوسرے بھی ہیں کیا دیکھنا، وہ حساب کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیاں، بیٹے نہیں ہیں، تو تب کتنا ملتا ہے بیٹیوں کو؟ 2/3، ایک ایک کو 2 ہے گا تو ایک ایک کو 1/3، 2 سے زیادہ ہے گا تو سب کو ملا کر 2/3 دیں گے، 2/3 بولتے ہیں اردو میں۔ اب وہ دیں گے، انہوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے، 2 نہیں ہے، 2 سے زیادہ نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا کوئی بھی نہیں، تو اس کے لیے نصف، آدھا حصہ ہے۔ باپ مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے صرف، تو باپ کا آدھا مال جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا۔ تو بیٹی ایک ہے تو آدھا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ڈبل ملے گا، 2 ثلث 2/3 ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ آ جائے تو اب وہ دونوں کو ملا کے دے دیں گے پورا مال، وہ دونوں کو ملا کے پورا مال دیں گے، اور اس میں بیٹوں کو ڈبل دیں گے اور بیٹیوں کو سنگل دیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اگر میت کی اولاد ہو، یعنی جو مریا وہ بیٹا تھا، مرنے والا کیا تھا؟ بیٹا، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، اور مرنے والے کے بچے بھی ہیں، بیٹا بیٹی بھی ہیں، تو اب ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں ماں اور باپ ہر ایک کو چھٹا حصہ دیں گے، 1/6، چھٹا حصہ۔ اب مثال کے طور پر مرنے والا مر گیا، اس کے ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور 2 بیٹے ہیں، تو اب پورے مال کو 6 میں ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اب 6 میں سے ایک حصہ ماں کو دے دیں گے، ایک حصہ باپ کو دے دیں گے، اور باقی 4 حصے ہیں وہ آپ کو 2 بیٹوں کو 2 دے دیں گے، باقی سب کسے؟ بچوں، اولاد۔ تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ہے، 1/6 ہے، کب؟ جب کہ مرنے والے کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث تہائی ملے گا، 1/3، باپ کو باقی سب ملے گا، باقی سب باپ کو مل جائے گا۔ مرنے والا مر گیا، اس کے صرف ماں باپ ہیں، اولاد کون بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، تو ہم پورے مال کو 3 حصہ کریں گے، 3 میں سے ایک حصہ ماں کو دے دیں گے، اور باقی 2 حصہ باپ کو دے دیں گے۔ کب یہ؟ جبکہ مرنے والے کوئی اولاد نہ۔ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر مرنے والے کے صرف ماں باپ ہیں، بچے کون بھی نہیں ہیں، لیکن بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، اور وہ بھائی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6۔ کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ ابھی جو بھائی بہنا ہیں یہ باقی پورا لے لیں، اگر بچے کوئی نہیں ہے تو بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، ماں باپ ہیں اور بھائی بہنا ہے، تو ماں کو
ماں باپ، ماں ہے صرف، باپ نہیں ہے، اور بھائی بہنیں ہیں، تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ دے دیں گے 1/6، باقی پورا بھائی بہنوں کو دے دیں گے۔ باپ نہیں رہا تو باپ رہا تھا تو بھائی بہنوں کو ملتا نہیں، پورا باپ دے جاتا۔ تو باریک مسئلے ہیں سب، ہمیں یہ آیت قرآن کو ترجمہ دے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ الگ فن ہے، مستقل کتابیں ہیں۔ باقاعدہ علماء کرام کو، مفتیان کرام کو پڑھایا جاتا ہے، اس لیے صرف آیت کو ترجمہ تو دیکھ تو ہم کیا نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اسے باقاعدہ علماء کرام سے پوچھنا، اگر ہمارا مسئلہ ایسا آ گیا ہے تو مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھنا ہے، ہمارے فلاں مر گئے ہیں، ان کے یہ رشتہ دار ہیں، ان کو کیا ملتا شریعت میں حصہ، تو ان کو بتائیں گے، حساب کر کے بتائیں گے، اور باقاعدہ اس کا الگ حساب ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ مال کی تقسیم، وراثت کی تقسیم اس وصیت کے بعد ہے جس کی میت وصیت کرتا، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ ہم یہاں ایک بات نوٹ کرنا ہے، آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو بالترتیب 4 حق اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے مال سے۔ پہلا حق کیا ہے؟ تجہیز و تکفین، جو بھی مال چھوڑ کر گیا ہے اس مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا، کفن دفن کا انتظام کرنا، اسی کے مال میں سے۔ اگر کوئی نہیں ہے کرنے والا، کوئی آگے بڑھتا نہیں ہے تو اسی کے مال میں سے کرے گا۔ اگر بیٹا یا کوئی رشتہ دار آگے بڑھ کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ پہلا حق، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا۔ اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، اسی کے مال میں سے اٹھا کے خرچ کریں گے، اور خرچ بھی کیسا کریں گے؟ معتدل طریقے سے کریں گے، درمیانے پن سے کریں گے، ایک دم زیادہ بھی ہائی لیول کا خرچ نہیں کریں گے، ایک دم کنجوسی بھی نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر کفن، مردوں کے لیے 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، 5 میں دیتا ہے تو یہ اسراف، فضول خرچی، یہ جائز نہیں۔ ایک دم کنجوسی کر کے یہ کپڑے میں دیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح سے کپڑا، اپنی زندگی میں جتنے کوالٹی کا، جیسی کوالٹی کا پہنتا تھا انہیں، اتنی قیمت ہی کا کفن کا کپڑا لینا، ایک دم 400-500 روپے، 1000 روپے میٹر والا نہیں، ایک دم 50 روپے میٹر والا ایسا بھی، درمیانہ 100 روپے، 150 روپے یا 200 روپے، میڈیم مول والا۔ اعلیٰ کوالٹی بھی ایک دم زیادہ اعلیٰ کوالٹی بھی نہیں، ایک دم کم لو کوالٹی بھی نہیں، درمیانہ قسم کا کپڑے میں کیا کرنا ہے؟ کفن دفن کا انتظام، کفنانا۔ یہ پہلا حق ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھے تو اسی کے مال میں سے خرچ کرے۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے میت کا کیا تمہیں قرض ہے، کیا کسی کو قرض دینا ہے؟ اگر کسی کو قرض دینا ہے تو پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرض ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے قرض ہے انہیں، چھوڑے صرف 5 لاکھ روپے چنے، اس کا پورا آستی پاستی ملا ہے، بیچے تو 5 لاکھ روپے مشکل سے آتا ہے، پورا 5 لاکھ روپے قرض داروں کو دے ڈالنا۔ ہاں کیا کرتے؟ بچے ہڑپ لیتے، قرض والے جا کے پوچھے تو منجے کیا دیے تمہارا ابا، ہمارا ابا کو دیا، جا کے ہمارا ابا کو پوچھ لے، خبر میں سوتے ہیں ہونا تو اٹھا کے پوچھ لیں۔ بالکل جائز نہیں ہے، بڑی وعید آئی ہے حدیثوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، شہید ہو گیا، پھر زندہ ہوا، پھر جہاد کیا، پھر شہید ہو گیا، پھر زندہ ہوا، پھر جہاد کیا، پھر شہید ہوا، 3 بار زندہ ہو کے بار بار شہید ہوا، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے ذمے قرض ہو۔ جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ ہو جائے تب تک اسے جنت میں داخل
قافلہ نصیب نہیں ہوا، بار بار شہید ہوا۔ شہادت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے راستے میں دشمن اسلام سے لڑتے ہوئے مر جانا، شہید ہو جانا کتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا ثواب کا کام۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرض ہے تو جنت میں اس کے لیے داخلہ حرام۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ آیا، جنازہ لانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے نبی نماز پڑھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرض کوئی نہیں۔ آپ نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔ تھوڑی دیر میں اور ایک جنازہ آیا، انہوں نے بھی درخواست کی، تو آپ نے پوچھا کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہی کوئی مال چھوڑ کر مرا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں مال چھوڑ کر مرا ہے۔ کتنا؟ 3 دینار، قرض 3 دینار ہی۔ تو آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ کیا وہ کوئی مال چھوڑا؟ آپ لوگوں نے کہا کہ کوئی مال نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز تم ہی پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ تو تب ایک صحابی نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس کا قرض جو ہے وہ میرے ذمے، میں ادا کر دوں گا، آپ جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو تب جا کے آپ نے نماز پڑھا۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ کتنی بری بلا ہے، اس کی وجہ سے کتنی آفت آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی دینہ، انسان ایمان والے کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ ہو۔ آج ہمارا قرض کے معاملے میں کیسا عمل ہے، کیسا معاملہ ہے، دھڑا دھڑ قرض لیتے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں، ادا کرنے کا نام ہی نہیں۔ بہت سے جگہ تو اللہ معاف فرمائے، ان سے لے لیے، ان سے لے لیے، ان سے لے لیے، لاکھوں کروڑوں لے لیے، اب اس کے بعد غائب۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ دیا کروڑوں روپے اپنے سر پر لے لیے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا مال۔ اب وہ لوگ ہرس میں مال بڑھے گا، مال میں اضافہ ہوگا بول کے تجارت کے خیال سے جا کے دے دیتے، ان کی داڑھی کو دیکھ کے، ان کی نماز کو دیکھ کو، ان کی دینداری کو دیکھ کو۔ اب وہ صاحب کیا چند دن تو برابر رہتے، اس کے بعد اچانک غائب۔ اب ہمارے بھی لوگ اب ایسے ہیں، مال بڑھانے کے حدیث میں دیکھتے رہے، سوچتے رہے کیا ہے، ٹھگ ڈالتے، کہاں دیکھو اللہ، کتنے بار مار کھائے تو بھی یہ چھال ہمارے لوگوں کا خاص طور پر جو اللہ دے رہا ہے، آرام سے ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خود اپنے طور پر جمع کرو بھائی، جمع کرنا ہے، مال بڑھانا ہے بولے تو کیا تم زمین لے لو، کیا تم زیور لے کر رکھ لو، بڑے بڑھانے کے طریقے وہ طریقے سے کرو، ویسا نہیں مال بڑھانا۔ اب وہ دیکھتے بھی نہیں، وہ جائز بھی ہے کہ جائز نہیں کی، لے لگ چل جاتا انہیں، مہینے کو 10,000 روپے برابر دیا ہوتا، 1 لاکھ روپے دیا تو 20,000 روپے، کیسا وہ جائز ہوا؟ برابر ہر مہینہ اتنا نفع آتا کیا بھائی؟ نفع کم سرس ہوگا تو کم سرس نفع دینا، برابر 20,000 دیتا ہے تو وہ سود ہے، وہ جائز بھی ہے کہ جائز بھی نہیں، وہ سب کیا بھی دیکھتے نہیں، پیسہ آتا کیا ٹھگ ڈالو۔ اور بنگلور میں ہوا کتنا بڑا گھوٹالا، کتنا بڑا نقصان، کروڑوں روپے گئے ہمارے مسلمانوں کے، سب ہمارے مسلمانوں کے علماء کرام کے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے آج کل، تو اس سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ادائے دین یہ ضروری ہے شریعت میں۔ اگر اولاد قرض داروں کو قرض ادا کیے بغیر خود ہڑپ کر لیں، ان کو بھی گناہ ہوگا، وہاں اس کے باپ کو بھی قبر میں عذاب ہوگا
کتنا بھی بڑا ہو، کیا ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، کئی چلے لگایا ہو، کتنے حج کریا ہو، کچھ کام آتا نہیں. شہید کچھ یہاں لالے پڑے ہیں، بار بار جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اسے جنت میں داخلہ نہیں. ہمیں چاہے 1000 عبادتیں کر لیں، اگر ہمارا قرض جو ہمارے اوپر ہے ہماری اولاد اگر ادا نہ کرے تو ہم وہاں اٹکے رہیں گے. اس لیے مرنے والے کو اس کا انتظام کر کے جانا ہے، اس کی فکر کر کے جانا ضروری ہے، نہ وہاں اٹک جائیں گے. تو یہ دوسرا حق ہے، قرض ہے میت کے اوپر تو وہ ادا کر دینا. ادا کرے بغیر بچے بیٹھ کے بانٹ لے تو یہ جائز نہیں ہے. تو پہلا تجہیز و تکفین، دوسرا قرض ادا کرنا، تیسرا وصیت. مرنے والا کیا تو بھی وصیت کر کو مریا. مثال کے طور پر مرنے والا بول کر مریا میرے مال میں سے 1,00,000 روپے کاشف الہدا کو دے ڈالو چندہ. وصیت کر کو نصیحت کر کو گئی. تو اب 1,00,000 روپے دینا کیا کاشف الہدا کو. تو اب شریعت میں حکم ہے اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے میت کا، وہ چھوڑے ہوئے مال میں سے تہائی مال میں سے یہ آتا کیا دیکھنا. مثال کے طور پر اس کے چھوڑا ہوا مال کل 3 لاکھ ہے، اب انہوں وصیت کری ہے سو کیا 1 لاکھ، تو یہ 1/3 ہو جاتا ہے. تو اب یہ دینا کسے ہے، کاشف الہدا کو. انہوں وصیت کرے جیسا دینا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. اب اس میں بھی کوتاہی ہوتی. پہلے تو قرض بولے تو قرض دار رہتا، قرض خواہ رہتا، قرض مانگنے انہیں آ کو پوچھتا. اب وصیت کرے تو انہوں آ کو پوچھتے نہیں، ان کیا معلوم وصیت کریں گے. معلوم رہا تو پوچھے تو بھی اتنا دیتے نہیں، قرض داروں کو دیتے نہیں. ہاں اب وصیت کرے سو لوگوں کو دیں گے. اب چونکہ وصیت ادا کرنے میں، وصیت پورا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں وصیت کو مقدم کرا ہے. من بعد وصیت یوصی بها او دین، قرض کا بعد میں ہے ذکر قرآن میں، حالانکہ قرض پہلے ہے. سو قرض پہلے ادا کرنا، وصیت سب بعد میں تھی. قرض سب ادا کر ڈالے گا، بچا نہیں گا تو وصیت کاشف الہدا کو دیں گے نہیں. 5 لاکھ روپے چھوڑے، 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، کاشف الہدا کو بھی 1,00,000 روپے کی وصیت کریا ہے، تو پورا 5 لاکھ روپے قرض داروں کو دے ڈالیں گے. وصیت سب دینے سب نہیں، وہ بعد میں ہو اس کا نمبر. تو چھوڑا ہوا مال بچا ہے اور وصیت جو ہے انہیں جو کریا ہے وہ تہائی مال میں سے نکلتا ہے کہ تو اتنا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. مثال کے طور پر وصیت کرا 1,00,000 روپے دے دو مدرسے کو، چھوڑے سو 1,00,000 روپے چنے، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اب کیا 1,00,000 روپے مدرسے کو دے دیں گے؟ کیا نہیں دیں گے. 1,00,000 میں سے 1/3 دیں گے، 30 پر 3,000 چلر دیں گے، پورا نہیں دیں گے. اب وارثین کو کیا ملے گا؟ وارثین کو کیا ملے گا؟ وہ 1/3 دینے کے بعد جو بچا 2/3 وہ اس میں سے بانٹ لیں گے. تو یہ تیسرے نمبر پر ہے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، قرض ادا کرنا. قرض ادا کر کو مال بچا تو وصیت کرے ہے تو وہ وصیت پوری کرنا، تہائی مال میں سے 1/3 میں سے. وصیت پورا ادا کرنے کے بعد اب بھی مال بچا ہے تو وہ آپس میں بانٹ لینا وارث. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اے لوگو، تمہارے باپ تمہارے بیٹوں میں سے کون زیادہ تمہیں نفع پہنچانے والا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. اگر تمہارے حوالے کر دیا جاتا کہ تم خود بانٹ لو تو تم فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے. اللہ نے فیصلہ کر دیا، طے کر دیا ہے یہ حصہ، اس لیے اللہ کے طے کردہ فیصلے کے مطابق آپس میں تقسیم کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، نفع ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اس کو معلوم کس میں فائدہ ہے کس میں فائدہ نہیں. اس سے زیادہ حکمت والا، اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے تمہارے لیے یہ حصہ طے کر دیا ہے، لہذا اسی کے مطابق تم آپس میں مال تقسیم کرو. یہ مطلب ہے ان آیتوں کا. اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو کیا حصہ ہے اس
کے بعد بھائی بہنوں کو کیا حصہ ہے اس کو آگے اللہ بیان کرتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری شریعت پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔